السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں ٹوڈے نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹوڈے نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پیج پر لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ یہ ملی چینل آپ تک تمام اہم خبریں جلدی سے جلدی آپ تک پہنچائے۔ آپ کل مین اسٹریم میڈیا پر نظریں ٹکائے ہوئے تھے کہ کوئی بھی 29ویں کے چاند کی خبریں دکھائے، لیکن ایک بھی بائٹ آپ کو چاند کی خبر میسر نہیں ہوئی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ٹوڈے نیوز آپ کے اسی خاص خبروں پر دھیان رکھے گا۔ آپ اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ آپ تک ہر خبر ٹوڈے نیوز جتنی جلدی ہو سکے وہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ جانتے ہیں کہ لگ بھگ پورے عالم میں عید منائی جا چکی ہے۔ تمام ملکوں میں عید منائی گئی، چنندہ ملکوں کو چھوڑ کر کے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم سب بھی عید منائیں گے، وہ بھی لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں عید منائیں گے۔ ناظرین، اس دفعہ کی عید ہمیں بہت کچھ عبرت آمیز سبق دیا ہے۔ کووڈ-19 کی مہاماری کی وجہ سے جہاں ہم مسجد سے دور رہے، وہیں ہمیں جمعہ سے بھی محروم ہونا پڑا، اور اب عید سے بھی۔ مجبور بھوکے لوگوں کی روڈوں پر قطار، اوپر سے مین اسٹریم میڈیا کا یہ برا ماحول، ہر طرف خوف، ہر طرف نفرتیں، ہر طرف حجتیں۔ ظاہر ہے اس افسردہ و غمناک کا یہ پرخطر منظر ہم مسلموں کے دل و دماغ پر ایک سبق آمیز چھاپ چھوڑ دیا ہے، جسے بھلانا کبھی شاید ممکن نہیں ہوگا۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ الوداع جمعہ اور عید کی نماز مسجد اور عیدگاہ میں پڑھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ تالا بندی کا ڈیٹ بڑھ گیا۔ یقین تھا کہ لاک ڈاؤن ٹوٹ جائے گا، پر ایسا نہ ہو سکا۔ جہاں سرکار نے عید کے لیے کوئی راہ ہم لوگوں کے لیے ہموار نہ کی کورونا کی وجہ سے، وہیں ہمارے دینی ملی بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے سے بھی عید کے لیے بدل کا کوئی دوسرا راستہ طے نہیں کیا جا سکا۔ اب غور کیجئے، آپ میری باتوں کو غور کیجئے کہ جہاں سرکار نے عید کے لیے کوئی راہ ہمارے لیے ہموار نہ کرنے کی کوشش کی، وہیں ہمارے دینی ملی بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے ادارے سے بھی عید کے بدل کا کوئی دوسرا راستہ طے نہیں کیا جا سکا یا کوشش نہیں کی گئی جس سے ہمیں کچھ عافیت ملے۔ یہ میرا سوال نہیں ہے، بلکہ ان کروڑوں لوگوں کی دلوں کی بات کہنا چاہتا ہوں جو وہ علماء کرام، مفتیاء کرام کو کہنا چاہتے تھے پر وہ کہہ نہ سکے، اور اعلان عید نے سب کے لب کو خاموش کر دیا۔ تو میں یہ ایک بات آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں کہ آن لائن نماز نہیں، جمعہ نہیں، عید نہیں، تو کم سے کم ربط جراؤ کے لیے آن لائن خطاب سے بھی محروم کیوں ہوئے ہم لوگ؟ بہرحال میں اپنی بات کو اور زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ادارے شریعہ کا بھی اعلان دیگر اداروں کی طرح ہی لگ بھگ ہے کہ جس پر جمعہ واجب نہیں، ان پر عید کی نماز بھی معاف ہے۔ یہ حوالہ انہوں نے بہار شریعت جلد 4 سے دی۔ اسی طرح ادارے شریعہ نے فتاوی رضویہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ عید اور جمعہ عیدگاہ اور مسجد کے علاوہ چند آدمی مل کر گھر میں ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ادارے شریعہ کا فتویٰ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خطبہ کی کتاب خرید لیے ہیں، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ادارے شریعہ کا یہ فتویٰ ہے کہ چند آدمی مل کر کے آپ گھر میں نماز جمعہ اور عید نہیں ادا کر سکتے۔ ادارے شریعہ بھی واضح طور پر یہ اعلان عام کر دیا کہ آپ جمعہ کا بدل ظہر تو پڑھ سکتے ہیں، پر عید کی نماز آپ گھر میں نہیں ادا کریں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عید کا بدل کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے بھی چاشت پڑھنے کی اجازت دی ہے۔
بعض علماء نے گھر پر بھی عید اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی، پر تمام بڑے اداروں نے اسے خارج کرتے ہوئے ماہرین فلکیات اور سائنس ٹیکنالوجی کو بھی چاند کے متعلق اندازہ تیر شمار کرتے ہوئے، یعنی کہا یہ اندازن تیر ہے، شمار کرتے ہوئے آن لائن نماز کو گمراہی بتا دیا اور مولانا سلمان ندوی کے بیان سے پوری طرح سے آنکھیں بند کر لی۔ ان کی صدا آن لائن خطاب کا خطبہ کو بھی درکنار کرتے ہوئے جمعہ اور عیدین کا پورا اعلان کر دیا ان کے خلاف جا کر کے کہ نہیں، آپ جو ہے چاشت کی نماز پڑھیں یا خود سے عید الفطر کی نماز گھر میں ادا کریں اگر آپ لوگ 4 آدمی ہیں۔ اب کل عید میں کیا خطاب ہوگا وہ اس سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا، اور آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھیں اس بات کو۔ میرے محترم سامعین، ہم نے بھی اس چیز کی کوشش کی، لاک ڈاؤن تھا، بہت ساری مسجدوں میں لوگ نماز جو ہے طرب کر کے پڑھنا چاہ رہے تھے اور مسجدیں بدنام ہو رہی تھی، مولانا مار کھا رہے تھے۔ ایسے وقت میں جب افراتفری کا ماحول تھا اور امام اور مقتدی کے بیچ ایک لڑائی کا تشویشناک منظر سامنے تھا، ایسے وقت میں سب سے پہلے ہم نے یہ آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، اور ایسے بہت سارے لوگ تھے، یا بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ بھائی میں تو جمعہ پڑھوں گا ہی ہر حال میں، کیونکہ میں ظہر نہیں پڑھتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ گنہگار ہیں، لیکن ہم چندہ تو گنہگاروں سے بھی لیتے ہیں، ہمارا مدرسہ تو جاہلوں سے بھی چلتا ہے، ہمارے بڑے بڑے ادارے میں جاہل بھی بہت بڑے یوگدان دیے ہیں۔ آپ نام سن کر حیران ہو جائیں گے، اور آپ پتہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ایسے لوگ نماز ہر حال میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسجد سے مائک سے پڑھائیے، ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ ہم نے کہا بھائی یہ تو ایک اور وبال ہے، مسجد سے اگر مائک سے اعلان ہو تو یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک راستہ نکالا کہ بھائی جن کو نماز پڑھنا آتا ہو وہ خود پڑھ لیں، جن کو نماز پڑھانا آتا ہو، تراویح پڑھانا آتا ہو وہ خود پڑھا لیں، اور جن کے گھر میں نہ کسی کو پڑھنا آتا ہو اور نہ وہ پڑھنے میں یوں ہی دلچسپی رکھنا چاہتے ہو، وہ صرف تراویح پڑھنا چاہتے ہو، وہ صرف جو ہے مطلب جمعہ پڑھنا چاہتے ہو، تو ایسے شخص جو ہے وہ آن لائن سے جڑ جائے۔ اور الحمدللہ وہ مسجد کے قریبی لوگ تھے۔ اب کچھ باہر والے بھی ہم سے کہنے لگے کہ بھائی ہم لوگ بھی کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، یہاں تو کوئی قریب والا پڑھا ہی نہیں رہا، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا کہ بھائی آپ بھی نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پڑھ لو، جڑ جاؤ۔ اور اسی بات کو میں نے رکھا، الحمدللہ یہ بات ہندوستان کے مائناز عالم کے کانوں تک یہ بات پہنچی، اور انہوں نے اس بات کو رکھا۔ میں مسلک پرستی پہ نہیں جا رہا ہوں، میں ان کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے ان کی بات کو سن کر کے آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ گنجائش تھی یا نہیں تھی، اعلان اور اچھے طریقے۔ اس طرح سے ناظرین، نہ تو سرکاروں نے کوئی راستہ ہموار کیا اور نہ ہی ہمارے لیے کسی کی طرف سے کوئی راستے کھوجے گئے، کوشش کچھ نہیں کی گئی۔ یہ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں، اس لیے خدا را کوئی ناراض نہ ہو، یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو کروڑوں کی زبان پہ ہے اور دل میں ہے۔ لیکن اعلان عید کا سب لحاظ کرتے ہوئے سب نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ آپ ذرا غور سے سوچئے کہ کیا کچھ اور گنجائش نہیں تھی؟ یہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے سے جو اعلان ہوا، کیا اور کوئی چیز کی گنجائش نہیں تھی؟ کیا کچھ اور ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لوگ میں ایک جڑاؤ پیدا ہو، ان کے عید منانے میں ایک اچھا خیال، ایک اچھا خبر دنیا کو جائے؟ کیا کچھ اور ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر جائیں اور حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کا وہ ویڈیو دیکھیں، تعصب اور مسلک سے اوپر اٹھ کر ایک بار ضرور اس ویڈیو کو پورا دھیان سے سنیں۔ حضرت مولانا نے عید کے دن تمام مسجد کے قریب رہنے والوں کو یہ کہا
کہ آپ آن لائن خطاب سنیں. انہوں نے کیا کہا؟ آپ آن لائن خطاب ضرور سنیں، جڑ کر سنیں. اور آن لائن اقتدا کی بھی انہوں نے بات کہی ہے، اور آن لائن تکنیک کو انہوں نے خدا کا دیا ہوا ایک عطیہ بتایا ہے. انہوں نے آن لائن پر زور دے کر لوگوں کے سامنے بدل کا ایک عطیہ قرار دیا. انہوں نے ایک راہ ہموار کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن تکنیک خدا کی طرف سے وہ عطیہ ہے اس دور کا جس سے خدا نے ہماری آواز کو فضا میں ایسا مسخر کر دیا ہے کہ سبھی لوگ اتنی آسانی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ کیوں نہیں ہے؟ اب اگر آپ کو آن لائن سے شکایت ہے، آن لائن کا لفظ سنتے ہی آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس نیوز کو نہیں دیکھیے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور بار بار کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ آن لائن سے ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں. آن لائن لفظ سنتے ہی آپ کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ میری بات نہیں ہے، آپ اس ویڈیو کو جا کر کے غور سے سنیں. حضرت مولانا نے آن لائن پر زور دیتے ہوئے حضرت امام حسن بصری کا حوالہ دیا، حضرت عروہ بن حضرت زبیر کا حوالہ مثال پیش کی، حضرت امام مالک کی دلیل بھی رکھی، امام شابی اور امام ابراہیم کی باتوں کو بھی پیش کیا. مجمع الزوائد کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عید کی نماز کے بدل کی بات سمجھاتے ہوئے صاف طور پر قریب والے کو جہاں آن لائن نماز پڑھنے کو کہا، وہیں انہیں کہا کہ آپ آن لائن خطاب بھی سنیے اور آن لائن خطبہ بھی سنیے. آپ ذرا سوچئے کہ انہوں نے یہ چیز کیا خود کے لیے کہا تھا؟ کیا اس باتوں پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے؟ رہی دور دراز والے کو، تو انہوں نے دور دراز والے کو بھی کہا کہ آپ 6 زائد تکبیر کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کا مکمل طریقہ ان کے لیے انہوں نے پیش کیا تھا. آپ ذرا سوچئے کہ تمام تر مسجد والے اگر اس طرح سے آن لائن جڑ کر کے قریب والوں کو جوڑ لیتے اور وہ نماز ادا کرتے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتے، تو خطبہ پڑھنا بھی کیا گناہ تھا؟ خطبہ سننا بھی کیا گناہ تھا؟ تو انہوں نے دور دراز والے کے لیے بھی ایک طریقہ بتلایا. اب اس طریقے میں بھی اختلاف ہے. کہیں سے فتویٰ نکلا، اعلان ہوا کہ آپ عید کی نماز ادا کریں، کہیں سے اعلان ہوا کہ آپ چاشت کی نماز ادا کریں. پھر ہمارے بہت سارے حضرت یوٹیوب پہ آئے اور اس کو ڈیفائن کرنے کی بھی کوشش کی کہ نہیں ایسا نہیں، اگر آپ 4-5 لوگ ہیں تو عید ادا کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو نوافل پڑھیں. لیکن میرے محترم سامعین کرام، کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ کیا اور کوئی گنجائش نہیں تھی؟ اس کو غور کرنے کے لیے ہی میں آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں. نماز عید مکمل ادا کرنے کا مکمل طریقہ کل انہوں نے حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے بتایا، اور یہ خبر جیسے ہی حضرت مولانا سلمان ندوی کی یوٹیوب چینل پہ آئی تو یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی. اس خبر کا اس طرح بجلی کی طرح پھیلنا اس بات کی گواہی ہے، دلیل ہے کہ اس طریقہ کو بے شمار لوگ پسند کرتے ہیں. اس پر تمام علماء دین کو بالکل اتفاق نہ ہوا، اور کئی حضرات نے اسے فتنہ شمار کرتے ہوئے خارج کر دیا. پر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ مان لیجئے آن لائن نماز نہیں ہو سکتی تھی، تو کیا آن لائن خطاب بھی گناہ تھا؟ اگر حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے آن لائن خطاب ہی کر دیا جاتا اور لوگوں کو جوڑ دیا جاتا تو کیا برا تھا، اور اسی خطاب میں لوگوں کو سمجھا دیا جاتا کہ ٹائم منتخب ہے، اتنے دیر میں یہاں نماز ہو جائے گی، پھر وہاں آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں، یا اگر آپ 5 لوگ ہیں تو عید کی نماز ادا کر لیں. آپ خطاب ان کو بتا دیتے، ان کو وہ بھی جڑ جاتے. عید کا ایک پوری طرح سے لطف اندوزی جسے کہتے ہیں، ایک ٹائم کا جو جڑاؤ کہتے ہیں، ایک ربط جو کہتے ہیں، جوڑ جو کہتے ہیں، وہ خطاب کے ذریعے سے ہو جاتا. نماز نہیں ہوتی، خطاب کرنے میں کیا گناہ تھا؟ لیکن ہمارے بڑے بڑے ادارے نے بھی اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا.
تو ناظرین ذرا سوچئے، کیا اور کوئی گنجائش نہیں تھی؟ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، کیا اور اچھے طرح سے اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ گاؤں والے امام سے کیسے جڑیں، ٹائم کیسے منتخب ہو، آن لائن کا اگر کوئی راستہ ہو تو آپ کم سے کم خطاب سن لیں؟ اور یہ بھی مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ پہلے عید کی نماز جو مسجد یا عیدگاہ میں ادا ہوگی ان کو ادا کرنے دیں، اس کے بعد آپ اپنے گھر میں چاشت کی نماز پڑھیں یا عید کی نماز ادا کریں یا 2 رکعت نوافل پڑھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو خطاب میں ہی یہ بات وہ کہہ دیتے کہ بھائی اب یہاں جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے اور چند منٹوں میں جماعت ختم ہو جائے گی، خطبہ آپ لوگ سن لیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ نماز ادا کر لیجئے چاشت کی۔ یہ بھی تو خطاب کے ذریعے سے لوگوں کو کہا جا سکتا تھا۔ اس طرح سے لوگ ایک ٹائم بھی منتخب کر لیتے، خطاب سے جڑ بھی جاتے۔ تو آپ لوگوں نے بھی، میں نے کئی عقل مندوں کو دیکھا کہ وہ مولانا سلمان ندوی کو گالی بک رہے ہیں، کوئی مسلک پرستی کی وجہ سے گالی بک رہے ہیں۔ ارے بھائی ہر جگہ مسلک پرستی کی بات نہیں ہوتی ہے، انہوں نے عوام کی بے چینی کو دیکھ کر کے یہ بات اٹھائی ہے اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ ہم سب لوگوں کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا اس معاملے میں، اور جب ہم سپورٹ کرتے تو پھر گنجائش خود بن جاتا۔ میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے جو اتنے بڑے بڑے عہدے پہ جو حضرات بیٹھے ہیں ان کی سستی، ان کی کاہلی مجھے کرتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے، اس لیے میرے زبان پہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ آپ کو سننا پسند نہیں ہے تو مت سنیے، اور میں کوئی بہت بڑا مفتی نہیں ہوں، لیکن ہاں میں ہندوستان کا مسلمان ہوں اور میں بھی تمام تر عالم حضرات سے جڑا ہوا ہوں، تمام اداروں سے جڑا ہوا ہوں، ممکن طور پر ان کی مدد کرتا ہوں، وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں سوال کرنے کا، تاکہ کم سے کم بات تو ان کے کانوں تک پہنچے اور وہ کسی طرح کی گنجائش نکالے، کوئی بھی اعلان کرنے سے پہلے باتوں کو سوچے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہوتا کہ اس بات کا اعلان کیا جاتا کہ ہر محلے، ہر گاؤں، ہر شہر کے ائمہ حضرات سے پہلے مشورہ کر ٹائم منتخب کی جائے، جیسے پہلے ہم لوگ ٹائم منتخب کرتے تھے، اور آن لائن سب اپنے گھر میں خطاب اپنے اپنے اماموں کی سنتے۔ اس خطاب میں ائمہ حضرات چاشت نماز کا طریقہ بھی بتلا دیتے۔ بہت لوگ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ چاشت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ شرم آنی چاہیے کہ تم کو چاشت نہیں پڑھنا آیا۔ ارے میرے بھائی، شرم آنی چاہیے یا جو بھی ہو، ہمیں تمام تر جاہل سے جاہل اور کمتر سے کمتر کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلنا ہے، یا انہیں آپ کفر اور نفاق میں چھوڑ دیں گے اپنا ساتھ، اس کو دور کر دیں گے آپ؟ ذرا سوچئے اس چیز کو۔ تو ان کو چاشت کا نماز کا طریقہ بھی خطاب میں بتا دیتے۔ آن لائن میں آپ سجدے میں نہیں نہ ہوتے۔ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نماز آن لائن ہوگی تو ہم سجدے میں ہوں گے اور نیٹ کٹ گیا، لائٹ کٹ گئی وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ اس کو پہلے غور سے سمجھیے۔ ہر گھر میں 3 4 موبائل ہیں اور اس کے جڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ نے سب سے بڑی بات ہے کہ آن لائن سے آپ کو دشمنی اس لیے ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو سوال اٹھاتے ہیں سجدے میں رہیں گے تو ہمیشہ سجدے ہی میں رہ جائیں گے۔ تو میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تیسرے مالے مسجد پر آپ جو ہے ساؤنڈ باکس کے مادھیم سے، ذریعے سے، اس کی آواز سے آپ نماز پڑھتے ہیں اور کسی نے تار کاٹ دیا نیچے سے، تب آپ کیا کریں گے؟ سجدے میں پڑے رہیں گے یا پھر نماز توڑ کر کے آپ نماز دہرائیں گے؟ ایک گنجائش تو بنی جڑاؤ کا۔ روڈ پہ آپ دور دور تک نماز پڑھتے ہیں، عرس میں ہو یا جلسوں میں ہو، آپ دور دور تک نماز پڑھتے ہیں، کوئی کاٹ دے تار کو، تکنیک ختم ہو جائے تو آپ کو نماز دہرانی ہوگی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نیت کیسے کریں گے، اس امام سے اتنا دور ہیں، اس امام کے دائیں ہیں، بائیں ہیں، پیچھے ہیں، آگے ہیں۔ ارے میرے بھائی، پھر سے میں کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، آپ چوتھے محلے پر جب نیت باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم امام صاحب کے سر پر نیت باندھ رہے ہیں۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، آپ ہم سے کوئی بھی سوال چاہیں آپ کومنٹ باکس میں عزت کے ساتھ پوچھیں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ خیر ٹھیک ہے، آپ آن لائن نہیں پڑھیے
تمام علماء کرام ایک بیک زبان کہہ رہے ہیں آپ مت پڑھیے، لیکن گنجائش تو ہو سکتی تھی، خطاب تو لوگ سن سکتے تھے، ٹائم کا انتخاب تو لوگ اپنے سے کر سکتے تھے۔ نہیں بس اب جو ہے مطلب کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے لے کے زوال تک آپ جب چاہیں چاشت پڑھ لیں، من کرے تو پڑھیں گے، نہیں من کرے تو نہیں پڑھیں گے، اور بہت سارے تو نہیں پڑھیں گے، وہ ہمیں جمعہ میں نظر آتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا، یہ گنجائش ہوتی اس اعلان میں تو کتنا اچھا ہوتا کہ خطاب کرتے، لوگوں کو ٹائم کے لیے جوڑتے اور چاشت نماز کا طریقہ بتا دیتے، اور عیدگاہ سے دور ہونے کے غم پر انہیں تسلی تھوڑی دے دیتے، اور خطاب کے آخر میں اس آن لائن کے ذریعے سے عید ملن کے بدل کا احساس بھی دلا دیتے، اور احساس دلاتے ہوئے یہ کہتے تمام ائمہ کرام کہ ہم سب دور نہیں ہیں، یہ لاک ڈاؤن کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، کووڈ-19 کا وقت ہے، آپ جڑ کر کے آرام سے گھر پہ نماز پڑھ لیے، ان کو تسلی مل جاتی۔ انہیں آپ کہتے کہ ایسی مہاماری میں بھی ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم آپ سے دور نہیں ہیں۔ ابھی تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولانا صاحب برا مت مانیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا تو مسجد میں ہے، وہ تو نماز پڑھ لیں گے، اور ہم لوگ کو نہ آن لائن پڑھنے دیے اور نہ ہی کسی طرح سے سمجھائے، فرمان کی طرح ایک اعلان آیا، سب کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں بہت کم لوگ ہیں جو آواز اٹھانے والے ہیں، لیکن اسی طرح کی سستی، کاہلی اور کوئی نئے تدارک نہیں کیا آپ نے۔ میں آپ تمام ائمہ حضرات کو گزارش کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، التماس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اپیل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں گے اگر اس طرح کے اعلان ہوتے رہے تو اعلان ٹھکرائے بھی جا سکتے ہیں، اور کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے، لوگ اعلان کے خلاف ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اعلان میں گنجائش تھی، جلد بازی کی، آپ نے اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھا۔ آپ کم سے کم خطاب میں اپنے ائمہ سے جڑے رہتے، منتخب ٹائم میں ہی نماز کے بدلے چاشت پڑھتے آپ گھر پہ، کوئی بات نہیں تھی۔ اگر ایسا اعلان ہوتا تو ہمارے عیدگاہ کے بکھراؤ، عید کے دن کے غم کو کم کر دیتا، اور اجتماع کی فیلنگ بھی محسوس ضرور ہوتی، پر ایسا نہیں ہوا۔ برا لگے تو معاف کرنا، ہم علماء کے خلاف نہیں ہیں، سستی اور کاہلی اور نہ کچھ کرنے کے ارادے کے خلاف، اور اس پر ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو ایک میں نے بنائی تھی، غلطی سے کچھ بدتمیز الفاظ میری زبان سے نکل گئے، بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے، اور کئی مفتی صاحب کا ہمارے کامنٹ میں فتویٰ بھی آ گیا۔ ویسے مجھے ایک فتویٰ لینا ہو تو چپل گھس جائے گی، اور میں اور آگے نہیں کہنا چاہتا ہوں، اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن آپ یقین جانیے کہ ویڈیو بنانے پر میرا مقصد قطعی یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو ٹھیس پہنچاؤں، اور اگر کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں آن لائن لفظ سنتے ہی پتہ نہیں کیوں کچھ صاحبان کو جلن کڑھن ہونے لگتی ہے، آن لائن کا نام ہی نہیں سننا پسند کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کئی ماہرین طب، ڈاکٹر نے کہا ہے، WHO کو آپ مانتے ہیں، اسی کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، تمام دنیا، ابھی پورے دنیا میں ان کی بات مانی جا رہی ہے۔ تو کئی ماہرین طب، ڈاکٹروں نے یہ بات کہا ہے، آپ نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا کہ کورونا ہماری زندگی کا حصہ بھی بن سکتا ہے، اور سالوں سال ہمیں اب کورونا مہاماری کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا۔ اب بتلائیے، جس سائنس ٹیکنالوجی کے بات پر آپ یقین کے ساتھ اتنے کھڑے ہیں، تو کیا آپ کو بدل کا کوئی تدارک نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، ذرا سوچئے اس بات کو۔ اور اسی بات کو حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے آپ لوگوں سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں؟ ایک راستہ دکھایا ہے، تو اس پر غور کرنے کے بجائے لوگ انہیں گالی دے رہے ہیں، لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں غدار ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے فلاں ادارے سے ہٹا دیا گیا، کوئی ان کو وہابی کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر طرح سے ان کو گالی سننا پڑ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے عوام کے دل کی آواز اٹھائی تھی، اس پر لبیک کہہ کر کے لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔
تاکہ ہمارے ائمہ کرام کو سوچنے کے لیے ایک راستہ ملتا کہ بھائی ہر طرف یہ آواز اٹھ رہی ہے، ہم کوئی بھی اعلان سوچ سمجھ کر کے کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، منہ پہ ہم پٹی باندھے رہیں گے تو اسی طرح کے حالات آئیں گے۔ کوئی بھی قوم وقت تک پوری طرح سے مضبوط نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود بھی جگے اور اپنے قوم کو جگانے کی کوشش نہ کرے، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ اپنے قوم کے اندر جذبہ بھرنے کی کوشش کرے، اور